وما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، قرآن اعلان کر رہا ہے کہ کوئی مصیبت، آزمائش، تکلیف اللہ کے حکم، اذن، آرڈر کے بغیر نہیں آتی۔ یہ بات انسان اگر ذہن میں رکھ لے تو پریشان نہیں ہوگا، بحران نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جانے کی ہمت نہیں کرے گا۔ لیکن انسانوں کی اکثریت ہمیشہ مصائب، مشکلات میں پریشان ہو جاتی ہے، بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتی ہے، چنانچہ اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزیاں کرنے لگ جاتی ہے۔ آج پوری دنیا کا ماحول بتا رہا ہے کہ کورونا وائرس، کووڈ-19 کی وجہ سے جو مصیبت، جو آزمائش دنیا پر اللہ تبارک و تعالیٰ ڈالے ہیں، اس آزمائش کو سمجھنا ہے۔ اس آزمائش اور مصیبت سے ابھرنے کے لیے اللہ سے رجوع ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ مصیبت دے کر آزماتا ہے، آزمائش میں ڈال کر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ عمل نیک کرتا ہے یا بد کرتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے یا مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ جتنا رتبہ بڑا ہوتا ہے، جتنی قربت اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہوتی ہے، جو اعلیٰ ترین ہستیاں تھیں ان کی سیرتوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان کے پاس جو آزمائشیں آئی تو وہ کتنا اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتے تھے۔ چنانچہ اہل معرفت بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتا ہے تو مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور وہ بندہ اس مصیبت کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس پر شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی قربت سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ دنیا کی اس مصیبت کورونا وائرس کی وجہ سے آج ہر طرف پریشانی ہے، ہر شخص بحران ہے، اور اس پریشانی اور مصیبت کے ساتھ ساتھ جو مصیبت میں ابھی نہیں گھرے ہیں وہ مصیبت زدہ کو برا سمجھ رہے ہیں، بری نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے آئی ہے، اللہ کے اذن سے آئی ہے، لہذا آزمائش ہے، اور جو ابھی اس سے دو چار نہیں ہوئے ہیں وہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے۔ جتنا اللہ سے رشتہ قریبی ہوتا ہے، قربت زیادہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اتنی بڑی آزمائش سے دو چار کرتے ہیں۔ اگر ایک مومن بندہ اس بات کو ذہن میں رکھے تو یقیناً مصیبت میں وہ گھبرائے گا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب مصیبت بھیجتے ہیں تو مومنوں کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتا ہے، مرتبہ دیا جاتا ہے، اور کافروں کے لیے عذاب کا ذریعہ بنتا ہے۔ عزیزان محترم، آج رمضان المبارک کی 4 تاریخ ہے۔ آج امیر المصدقین، اکمل الکاملین، پیر پیراں حضرت میراں سید محمود ثانی مہدی رضی اللہ تعالی عنہ غایت الرضوان کا 522واں عرس مبارک ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کروں گا کہ یہ اللہ کے خلیفے ہیں، اللہ کے خلیفے کے فرزند اکبر ہیں، اللہ کے خلیفے کے جانشین ہیں، لیکن اللہ کے کتنے قریبی ہیں، اللہ سے کیسے راضی ہیں، اللہ کو کیسا پانا چاہتے ہیں، اللہ کو کیسے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں سے، چھوٹی چھوٹی پریشانیوں سے بوکھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن یہ محفوظ عن الخطا ہستی کے کردار کو، آپ کی روش کو ملاحظہ فرمائیے کہ ایک مرتبہ دائرے میں شدید بارش ہوئی، آپ سلطان دائرہ ہیں، اس دائرے کے مالک ہیں، مرشد اعظم ہیں، اور اس دائرے میں سب کے پاس کوئی پکا مکان نہیں، سب کے پاس جھوپڑیاں۔ بارش کا موسم ہے، شدید بارش ہوتی ہے، موسلا دھار بارش ہوتی ہے۔ بارش ذرا تھمی تو میرے آقا حضرت ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھوپڑی سے نکلتے ہیں، برادروں کا جائزہ لیتے ہیں، سب کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اکثروں کی جھوپڑیاں موسلا دھار بارش میں گر چکی ہے۔
پھر پلٹ کر اپنی جھوپڑی کو دیکھتے ہیں، زار و خطار روتے ہیں، قربان جائے ان کی عاجزی پر، ان کی انکساری پر، بے نفسی پر، خدا پرستی پر، کہ میرے آقا اپنی جب جھوپڑی کو سلامت دیکھتے ہیں تو زار و خطار رکتے ہیں کہ مالک کیا قصور ہو گیا مجھ سے کہ میری جھوپڑی نہیں گری اور میرے برادروں کی گر گئی ہے۔ واہ سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ اعلیٰ ترین ہستیوں کا کردار تھا، یہ ان کی روش تھی کہ دوسرے اللہ کی مصیبت میں آئے اور مرتبے پا رہے ہیں، اور میں تو اس دائرے کا مالک ہوں، میں تو اس دائرے کا مرشد ہوں، پھر کیا ایسی بات ہوگی کہ میرا حجرہ نہیں گرا، میری جھوپڑی نہیں گری۔ قربان جائے ایسی ہستی کے ایسے اعلیٰ ترین جذبے پر، جب اللہ کی جناب اقدس میں آپ گڑ گڑائے، روئے اور اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ مالک بندے سے ایسی کیا خطا ہو گئی، ایسا کیا قصور ہو گیا کہ بندے کی جھوپڑی سلامت ہے اور میرے برادروں کی جھوپڑیاں گر گئی ہیں۔ اللہ رب العالمین کی دریائے رحمت جوش میں آئی، دوسرے دن موسلا دھار بارش پھر ہوتی ہے اور اس بارش میں آپ کی جھوپڑی بھی گر جاتی ہے۔ تو اس مصیبت پر آپ خوش ہوتے ہیں، نہ صرف خوش ہوتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب اقدس میں سجدہ ریز ہو کر شکر گزاری کرتے ہیں کہ مالک یہ مصیبت مجھے مل چکی ہے، لہٰذا اس مصیبت کا اجر اور صلہ مجھے بھی عطا فرما۔ اللہ اکبر، یہ ایسی اعلیٰ ترین ہستی کا کردار ہمیں بتا رہا ہے کہ مہدویو تم کدھر جا رہے ہو، تم مصیبتوں سے گھبرا رہے ہو، مصیبت آنے پر یہ تو سمجھو کہ اللہ تمہیں چنا ہے، تمہیں اپنی طرف راغب کرنا چاہتا ہے۔ اور اے میرے پیارے مہدویو، قیامت تک آنے والوں، ذرا یہ بھی تم سوچو، یہ بھی غور کرو کہ تمہاری حس کتنی مر گئی ہے، تمہارا ایمان کتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر تم خوش ہو رہے ہو۔ یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ امیر المصدقین سیدنا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کا یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ مصیبت کے نہ آنے پر رونا چاہیے، مصیبت کے آنے پر خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اپنی لسٹ میں ہمیں رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آقا و مولا حضرت میرا ثانی مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے اور صدقے سے ہم تمام مہدویوں کو اور قیامت تک آنے والے مہدویوں کو صحیح معنوں میں ایمان پر اور تصدیق مہدی پر زندہ اور باقی رہتے ہوئے عمل با محبت کا پیکر بننے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔